ایک دن جب میرے گھر آئی اور ان کا فرحاد بھی ان کے ساتھ ہمارے گھر میں ہی آیا تھا۔ در حقیقت کچھ عرصہ پہلے فرحاد اور میری منگنی ہو چکی تھی۔ فرحاد اب میرا منگیتر تھا، اس لیے میں اس سے پردہ بھی کرتی تھی اور بولتی بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہی روایت تھا، لڑکیاں اپنے منگیتر سے بات نہیں کرتی تھیں اور شادی ہونے سے پہلے ان کے سامنے بھی نہیں آتی تھیں۔ فرحاد جو کہ میرا کزن تھا، پھوپھو کا بیٹا تھا، اس لیے میں اس سے پردہ تو نہ کر پاتی، لیکن میں پوری کوشش کرتی کہ میں اس سے کم ہی بات چیت کیا کروں۔ پھوپھو کے ساتھ وہ اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس کے سامنے بیاہنا پڑتا تھا اور ان لوگوں کو کھانا بھی لینا پڑتا تھا، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی چہیتی بیٹی تھی۔ میری اور بہن بھی نہ تھی جو ان لوگوں کو کھانے پینے کا کہتی، ان کو دیتی۔ امی جان تو مہمانوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی تھیں یا پھر اکثر تو وہ بیمار ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پھوپھو جب فرحاد کے ساتھ ہمارے گھر آئی تو اس وقت گھر پر ہی موجود تھیں۔ امی جان نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی پھوپھو کے لیے اور اپنے کزن فرحاد کے لیے کھانا بناؤ تاکہ وہ لوگ کھانا کھا کر جائیں، کیونکہ پھوپھو کہہ رہی تھی وہ جلدی میں ہے اور انہوں نے گھر واپس جانا ہے۔ بابا جان کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی تو پھوپھو آج ان کو پوچھنے کے لیے آئی تھیں۔ بابا جان بھی گھر پر موجود نہ تھے تو پھوپھو نے کہا کہ وہ کسی روز دوبارہ چکر لگائیں گی۔ آج وہ جلدی میں اس لیے جانا چاہتی ہیں، لیکن امی نے زبردستی ان کو بٹھا لیا اور کہا کہ جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، کھانا کھا کر جائیے گا۔ جیسے امی نے مجھے کھانا بنانے کا بولا، میں فوراً کچن میں چلی گئی۔ امی، پھوپھو جان اور فرحاد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو امی نے پھوپھو سے اجازت لی، بولا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اب لوگ یہیں پر بیٹھیں، میں آ رہی ہوں۔ پھوپھو نے بھی کہہ دیا کہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ امی جان اور نماز پڑھنے کے لیے چلی گئیں تو فرحاد کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے یہ علم تھا کہ فرحاد آج میرے ساتھ ایک ایسی حرکت کرے گا جس کی وجہ سے میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی اور مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگے گا، کیونکہ فرحاد جب بھی ہمارے گھر آتا تھا مجھ سے بات چیت کرنے کی وہ پوری کوشش کرتا تھا۔ جہاں پر میں بیٹھتی وہاں پر وہ آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا اور مجھے اس کی عادت بالکل بھی پسند نہ تھی، کیونکہ مجھے اپنے والدین کی عزت بے حد عزیز تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی عزت پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی آنچ آئے یا لوگ ہمارے بارے میں کوئی بات کریں، جس کی وجہ سے میں اکثر فرحاد سے کہتی رہتی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ جب کئی بار اکیلے میں فرحاد مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو میں اس کو صاف الفاظ میں بول دیتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ناپسند کیا جاتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے والدین مجھے اس بات کے لیے روکیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں خود ہی اس بات کو سمجھ جاؤں۔ ویسے بھی مجھے شرم آتی تھی شادی سے پہلے اس طرح کے تعلقات کو قائم و دائم رکھنا، کیونکہ میری ماں نے جو میری تربیت کی تھی اس تربیت میں شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے بات چیت کو کرنا بالکل معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے میں فرحاد سے بھی بالکل دور دور رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی امی جان اور پھوپھا نماز پڑھنے کے لیے گئیں
تو فرحاد کو مجھ سے بات چیت کرنے کا موقع مل گیا اور وہ دوڑ کر میرے کمرے میں آ گیا، جہاں پر میں کھڑی ہو کر کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ تو اس کو میں نے جیسے ہی دیکھا تو مجھے بہت ہی معمولی بات لگی۔ مجھے لگا شاید اس کو پانی کی ضرورت ہوگی یا اسے کچھ چاہیے ہوگا، اسی وجہ سے وہ کچن میں آ گیا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو لا دیتی ہوں۔ آپ گرمی میں ادھر کیوں آ گئے؟ جیسے ہی میں نے فرحاد سے یہ بات کی تو اس کے بعد فرحاد نے مجھے اس سوال کے بدلے میں ایک ایسا جواب دیا جس کو سنتے ہوئے میں بہت حیران رہ گیا، اور میں فرحاد کے ارادے کو جان چکا تھا۔ جب فرحاد نے مجھ سے کہا کہ جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ صرف مجھے کچن میں ہی مل سکتی ہے اور سب کے سامنے وہ چیز میں استعمال نہیں کر سکتا، میں اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ نہ جانے اس کی بات کا کیا مطلب تھا۔ خیر، میں اس کی بات کو سن کر خاموش رہی اور کھانا بناتی رہی۔ وہ پہلے گلاس اٹھانے کے لیے میرے ساتھ سے گزرا تو میں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے کیا۔ نہ جانے وہ یہ سب کچھ کیا کر رہا تھا۔ میری تو دل کی دھڑکن بھی مزید تیز ہو رہی تھی۔ اس کی حرکت کو دیکھ کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ امی جان اور پھپھو کچن میں آ گئیں تو وہ کیا سوچیں گی، وہ میرے بارے میں کیا خیال کریں گی کہ میں نے اس کو یہاں پر بلایا ہے۔ اس کا نام تو خراب نہیں ہوگا، لیکن میرے والدین کا اور میرا نام خراب ہو جائے گا۔ ابو جان تو ویسے ہی مجھے برباد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور آج پھر یہ کس طرح مجھے معاف کریں گے۔ خیر، فرحاد پانی پی کر جب فری ہوا تو میری طرف آنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ فرحاد، میں تم سے دوبارہ پوچھ رہی ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم مجھے بتا دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ پھپھو یا امی نے دیکھ لیا تو وہ بالکل ناراض ہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ فرحاد نے میری ایک بھی نہ سنی، وہ دوڑ کر میرے قریب تر آنے لگا، یہاں تک کہ وہ میرے اتنے زیادہ قریب آیا کہ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا۔ میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ امی جان نماز پڑھ رہی ہیں، انہوں نے نماز پڑھ لی ہوگی، جیسے وہ نماز پڑھ لیں گی تو کچن میں ہی آئیں گی مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ کھانا بنانے میں ابھی کتنی دیر ہے۔ خدا را تم چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن فرحاد نے میری بات کو نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں کو صحیح کرنے لگا اور میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، پھر مجھ سے ایک ایسی حرکت ہوئی جس کی وجہ سے میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے یہ خبرناک تھی کہ فرحاد میری اس بات کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گا اور اتنا ذلیل و خوار کرے گا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ فرحاد اس قسم کا انسان نکلے گا۔ یہ حقیقت تو مجھ پر تب کھلی جب میری فرحاد کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری پھپھو مجھ سے اتنا بڑا بدلہ لیں گی۔ حالانکہ پھپھو جان ظاہری طور پر بہت ہی اچھا بننے کی کوشش کرتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی اور کہتی کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے، لیکن یہ ساری محبت صرف ایک دکھاوے کی تھی۔ حقیقت جو تھی وہ اس کے برعکس تھی۔ نہ جانے انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کیا۔ جب بھی میں اس بارے میں سوچتی تو میری روح کانپ اٹھتی تھی کہ ایک پھپھو اپنی حقیقی بھتیجی کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں۔ میری پھپھو نے جو دھوکہ مجھے دیا، جب اس بارے میں میرے والدین نے سنا تو ان کی حالت بے حد خراب ہو گئی۔
یہاں تک کہ میرا باپ میرا غم برداشت نہ کر سکتا تھا جب اس نے سنا کہ میری پھپھو نے مجھے دھوکہ دیا۔ ان کی وجہ سے تو ابو کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب بھی ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک صدمہ مجھے مل رہا تھا۔ پہلے شادی کے بعد فرحاد جو تھا وہ تبدیل ہو گیا، پھر پھپھو نے دھوکہ دیا، اور اس کے بعد میرے بابا کی یہ طبیعت میرے لیے کسی آزمائش سے بھی کم نہ تھی۔ خیر یہ تو بہت ہی آگے کی بات ہے۔ ابھی تو فرحاد میرے قریب تر آتا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو ایک زوردار تھپڑ منہ پر مارا اور کہا کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ تمہیں پہلے بھی میں کئی بار بتا چکی ہوں، لیکن تمہیں مجھے لگتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر امی جان آ گئیں یا تمہاری امی یہاں پر آ گئی تو جانتے ہو کتنا بڑا تماشا ہوگا، لیکن تمہیں نہ تو میری عزت کی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنی عزت کا کوئی خیال ہے۔ نہ جانے تم کیا چاہتے ہو۔ شادی سے پہلے میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں رکھ سکتی جس کی وجہ سے میرے والدین کی عزت پر آنچ آئے۔ تم جانتے ہو کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ جیسے میں نے تھپڑ مار کر یہ ساری باتیں کیں تو فرحاد کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ وہ زبردستی کرنے لگا تو امی جان بولتی ہوئی کچن میں آ گئی، کہنے لگی کہ تم نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا، کہاں ہو؟ جیسے فرحاد نے میری ماں کی یہ بات سنی تو وہ جلد ہی پانی کی طرف بھاگا گیا اور گلاس لے کر مجھ سے دور ہٹ کر وہ پانی کو پینے لگا۔ میری ماں کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور خود ہی انہیں بتانے لگا کہ مامی جان مجھے پانی کی پیاس لگ رہی تھی تو میں اسی وجہ سے کچن میں پانی لینے کے لیے آ گیا۔ امی مسکرا کر بولی، بیٹا میں نے تم سے نہیں پوچھا، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے ہو، مجھ سے پوچھنے یا پھر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرحاد امی جان سے کہنے لگا کہ مامی جان آپ میری ہونے والی بیوی سے اتنی گرمی میں کام کروا رہی ہو، میری وجہ سے، دیکھیں تو صحیح اس کو کتنا پسینہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد امی نے کہا، بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو سخت گرمی میں کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادت ہے۔ میری طبیعت اکثر خراب ہوتی رہتی ہے تو سارا کام گھر کا یہی سنبھالتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے تمہارے گھر بھی تو کام کرنا ہے نا، تو اچھا ہے یہ سب کچھ پہلے سے ہی سیکھ جائے۔ تب فرحاد نے کہا کہ مامی جان آپ یہ آخر کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی جان اپنی بہو سے ایک کام بھی نہیں کروائے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میری یہ بات سن کر امی مسکرانے لگی اور اس کے بعد امی اور فرحاد دونوں ہی ہنستے مسکراتے ہوئے باہر کی طرف چلے گئے۔ میرا اترا ہوا چہرہ امی نے دیکھ لیا تھا، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا۔ اس کے بعد میں کھانا بنانے میں مشغول ہو گئی، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں جم کر رہ گیا، اور جب بھی میں اس بارے میں سوچتی تو میں لرز اٹھتی تھی، کیونکہ میں نے فرحاد کو تھپڑ مارا تھا، اور مجھے یہ سوچ بوئے حد تک پریشان کر دیتی تھی کہ شادی کے بعد میں فرحاد کو کیسے فیس کروں گی۔ وہ یقیناً مجھ سے اس بارے میں پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ خیر میں اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ دے کر خاموش کروا دیتی تھی، لیکن کچن میں جب فرحاد اور امی گئے تو پیچھے میں بے حد پریشان ہوئی، یہاں تک کہ مجھے یہ خبر بھی نہ رہی کہ میں کھانا کس طرح بناؤں۔ میرا تو اپنا جسم کانپے جا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اس کی آواز میرے کانوں میں بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود میں جلدی سے فریج کی طرف بڑھی،
ٹھنڈا پانی نکال کر پیا اور اپنے آپ کو قابو میں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو بات فرحاد سب سے چھپانا چاہتا ہے اس بات کا میری حالت کی وجہ سے سب کو پتہ لگ جائے۔ بس اسی لیے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی حالت کو قابو کیا۔ خیر کچھ دن گزر گئے لیکن وہ بات میرے ذہن سے نہ اتری۔ ایک دن جب بابا جان گھر پر موجود نہ تھے، عصر کا وقت تھا، امی جان اور میں سو کر ابھی اٹھے تھے، تو امی نے مجھے بولا کہ بیٹا میرے لیے چائے بنا دو۔ میں چائے بنا کر جب ابی جان کے پاس آ کر بیٹھی اور ہم دونوں پینے لگے تو میری ماں نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جس کو سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اس کو سنتے ہی میری اپنی آنکھیں جو تھی وہ نم ہو گئیں، کیونکہ جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا میرے ساتھ۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ اس دن فرحاد تمہارے ساتھ کمرے میں کچن میں اکیلا کھڑے ہو کر کیا کر رہا تھا؟ اور میری آواز کو سن کے وہ جلدی جلدی سے پانی پینے لگا۔ اس بات کو میں نے نظر انداز تو کیا تھا لیکن تمہارا چہرہ میں دیکھ چکی تھی۔ تمہارا چہرہ اس وقت بہت زیادہ اترا ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ فرحاد نے ضرور تمہارے ساتھ کوئی بات کی ہے جس کی وجہ سے تم بے حد پریشان ہو رہی ہو، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو بیٹا بتاؤ، اور اگر اس نے تمہیں کوئی معمولی بات کی ہے تو اس بات کے لیے پریشان مت ہوا کرو۔ وہ تمہارا منگیتر ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ جیسے میری ماں نے یہ الفاظ کہے تو میں باتوں کو گھمانے لگی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو کام مجھ سے ہوا ہے وہ میں امی کو بتاؤں۔ لیکن میری امی جن کو میں ہر بات بتاتی تھی وہ میری دوست کی طرح تھی، کیونکہ میں اکیلی بہن تھی، نہ تو میرا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی میری کوئی اور بہن تھی، تو امی کو میں ہر بات اپنی بتاتی تھی۔ یہاں تک کہ میں جب سکول جاتی اور وہاں سے واپس آتی تو میں اپنی دوستوں کے بارے میں اپنی ماں کو بتاتی اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام تر واقعات بتاتی۔ تو جب بھی میں پریشان ہوتی تھی تو میری ماں مجھے پہچان ہی جاتی تھی، اور جب تک میری پریشانی میری ماں جان نہ لیتی تھی تب تک وہ مجھ سے پوچھتی رہتی تھی۔ خیر چائے پینے کے دوران تو میں نے بات کو ٹال مٹول کر ہی دیا، لیکن شام کو جب دوبارہ ہم دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو امی جان نے پھر اسی بات کا ذکر کیا۔ میں جان چکی تھی کہ امی جان مجھ سے ضرور اس بات کا پتہ لگا کر رہیں گی۔ خیر میں نے بتا دیا۔ جیسے میں نے یہ بات بتائی تو اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ امی جان میں نے فرحاد کو تھپڑ مارا ہے۔ تو امی چونک گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ عرصے بعد تمہاری شادی ہے، فرحاد کو اگر تمہاری یہ بات بری لگ گئی تو جانتے ہو تمہارے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے۔ میں نے امی جان سے کہا کہ امی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ میں یہ سب کچھ ہرگز کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ میرے ساتھ آ کر زبردستی کرنے کی کوشش کرے۔ میں پہلے بھی اس سے کئی بار روک چکی تھی لیکن وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ جب میرے پانی سر سے گزر گیا تبھی میں نے یہ کیا، اور میں جانتی ہوں کہ فرحاد میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ خیر میں نے یہ بات کی اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ مجھے اس بات کی خبر نہ تھی کہ فرحاد اس تھپڑ کا بدلہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ خیر دن گزرتے گئے، وقت کہاں رکتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے پھپھو جان ایک دن ہمارے کمرے میں ایک ایسی بات کرنے کے لیے آئی
جس کی وجہ سے میرے والدین بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ در حقیقت وہ بات یہ تھی کہ پھپھو جان نے میری اور فرحاد کی شادی کی تاریخ مانگ لی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگلے 20 دنوں کے اندر اندر وہ فرحاد کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے عمرہ کی ادائیگی پر بھی جانا ہے۔ میرے والدین بھی یہی سب کچھ چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے جلد از جلد آزاد ہو جائیں۔ خیر انہوں نے بھی بابا جان کو ہاں کر ہی دی۔ ہم سب بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، میں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ در حقیقت میں فرحاد کو پسند کرتی تھی، لیکن شادی سے پہلے یہ سب کچھ نہیں جاتا، بس اسی لیے اس کو وہ تھپڑ مارا تھا۔ دل ہی دل میں بہت پریشان رہتی تھی کہ نہ جانے فرحاد میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ خیر شادی کی خوشیوں میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو رہی تھی۔ میرا باپ جہیز کی ساری چیزیں جب خریدنے کے لیے گیا تو مجھے ساتھ لے کر گیا تھا۔ ہر چیز میں نے اپنی پسند کی لی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، خدا کا شکر ادا کرتی رہتی۔ پھپھو کا جب پیار محبت دیکھتی تو مزید مجھے خوشی ہوتی، یہاں تک کہ خوشی کی وجہ سے میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی ساس دی ہے۔ اور فرحاد جو کہ میری محبت میں پاگل تھا، وہ بہت اچھی تربیت کا مالک تھا۔ اگر وہ کبھی مجھ سے ناراض بھی ہو جاتا تھا تو پھپھو جان اس کو منا لیتی تھی۔ پھپھو جان میری ہی سائیڈ لیتی تھی، لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا تھا جب میں کنواری تھی، میری شادی نہ ہوئی تھی۔ لیکن اب جب کہ میری شادی ہو چکی تھی، اس کے بعد پھپھو کا چہرہ مجھے دیکھنے کو ملا۔ اس کو دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پھپھو اس قسم کا رویہ میرے ساتھ اختیار کر سکتی ہیں۔ خیر ابھی تو بہت ہی پرسکون ماحول چل رہا تھا۔ میرے باپ نے جو مجھے جہیز دیا اس کی وجہ سے میرے پھپھو کا منہ بند ہو چکا تھا اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پورے محلے میں دھوم مچ چکی تھی۔ میری پھپھو کی دوستیں اس سے بہت زیادہ خوش تھیں اور کہتی تھیں کہ تمہاری بھتیجی بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی اچھی ہے، اور اتنا زیادہ جہیز لے کر آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن جو بھی جائیداد میرے باپ کی ہے وہ ساری کی ساری میرے نام ہونے والی تھی۔ شاید یہ سب کچھ اسی وجہ سے بھی کرتی تھی۔ خیر صرف 20 دنوں میں کیا ہو سکتا تھا؟ یہ تو ایسے گزرے جیسے ایک دن گزرتا ہے۔ 20 دن بھی اپنی پوری رفتار کے مطابق گزر گئے، اور آج میری شادی کا دن تھا۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارا ماحول تھا، بالکل ایسے لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ہمارا پورا گھر سجا ہوا تھا۔ میری دوستیں تھیں میرے ساتھ جو چپک کر بیٹھی تھیں، بے حد خوش تھیں اور مجھ سے کئی قسم کی ہنسانے والی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ ماحول میری سوچ و سمجھ سے باہر تھا۔ خوشی اس قدر تھی کہ میرے چہرے سے ایک منٹ کے لیے بھی مسکان غائب نہ ہوئی تھی۔ میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ فرحاد کے ساتھ کچھ عرصے جو میں نے واقعہ کیا تھا اس کو بھی میں مکمل طور پر بھول چکی تھی، اور میں اپنی زندگی میں بہت آگے کی طرف بڑھ چکی تھی، اور یہ سوچ رہی تھی کہ شاید فرحاد اور پھپھو جان بھی یہ سب کچھ بھول گئے ہوں گے اور اپنی زندگی میں سب کے سب آگے کی طرف بڑھ گئے ہوں گے۔ لیکن یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔
مجھے یہ علم نہ تھا کہ فرحاد کچھ نہیں بھولا۔ جو تھپڑ میں نے اسے کہیں اس سے پہلے مارا تھا وہ میں اس کی وجہ سے میری زندگی کو عذاب کرنے والا ہے۔ خیر ابھی تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا اور یہ وقت میری رخصتی کا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے سب کچھ چھوڑ کر پھپھو کے گھر جانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ میرے والدین جو کہ اپنی آنکھوں میں برسات کی طرح آنسو چھپائے ہوئے کھڑے تھے، میری رخصتی کے وقت وہ بھی خوب روئے۔ میں بھی ان کی جدائی پر بے حد روئی، کیونکہ میں یہ جان چکی تھی کہ شادی کے بعد فرحاد اور پھپھو جان کی مرضی سے مجھے اتنا جانا ہوگا۔ لیکن میں بے حد خوش تھی کہ پھپھو بھی میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنے والی ہیں۔ خیر میری رخصتی ہو گئی اور شادی کے کچھ دن بھی آرام اور سکون کے ساتھ گزر گئے۔ سب کچھ بہت زیادہ نارمل چل رہا تھا، اپنی روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ فرحاد اور اس کے ماموں سے اتنا بڑا بدلہ لینے والے ہیں۔ خیر ایک دن پھپھو نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی میں بے حد خوش ہو گئی، کیونکہ فرحاد اور میں بھائی زندگی میں بہت خوش ہو چکے تھے۔ زندگی مجھ پر ایک بار پھر سے مہربان ہو چکی۔ حالانکہ ماضی میں میں نے جو کام کیا تھا اس کی وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ مجھے بہت ہی مشکل وقت کو برداشت کرنا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا میری سوچ اور سمجھ سے بھی بالکل بالا تر تھا اور مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پھپھو جان بھی مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی اور مجھ سے امی جان سے بھی زیادہ اچھا رویہ رکھتی تھی۔ خیر زندگی گزر گئی۔ ایک دن پھپھو نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی میں بہت خوش ہو گئی۔ جب میری پھپھو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم تیاری کرو، اپنے والدین سے اجازت لو کیونکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ جب تمہاری شادی ہو جائے اس کے بعد میں تمہارا شوہر اور تم ایک ساتھ عمرہ کی ادائیگی کرنے کے لیے جائیں گے۔ اب تمہاری شادی کو کچھ وقت بھی ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ ذمہ داری ہم ادا کر کے آئیں۔ فرحاد تو مجھے پہلے لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ شادی کے بعد جائیں گے، اسی وجہ سے میں نے کچھ عرصہ اور بھی انتظار کر ہی لیا، چونکہ اب سب کچھ مکمل ہو چکا تھا۔ جیسا میں نے سوچا تھا بالکل خدا تعالیٰ نے ویسا کیا، تو اسی لیے اب تیاری تم کرو اور ہم کچھ ہی دنوں بعد سعودیہ عرب جائیں گے۔ جیسے ہی پھپھو نے مجھے یہ بات کی تو میں خوشی سے پاگل ہونے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں عمرے پر جاؤں گی، حالانکہ میرے دل میں بے حد خواہش تھی، لیکن یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہونے والی تھی مجھے تو اس بات کا یقین ہی نہیں آیا۔ خیر میں فوراً امی جان کے گھر پر چلی گئی اور ان کو جا کر یہ خبر دی۔ امی بے حد خوش ہو رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ امی آپ اور ابو بھی ہمارے ساتھ چلیں، پھپھو بھی جا رہی ہیں، سب ایک ساتھ جائیں گے، اس طرح ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ پائیں گے۔ لیکن امی نے کہا بیٹا تمہارے والد کی طبیعت آج کل بے حد خراب رہتی ہے اور اس حال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ جائیں گے، اور پھر ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے باپ کو یہاں پر چھوڑ کر تمہارے ساتھ عمرے کی ادائیگی پر چلے جاؤں، مجھے یہ بھی مناسب نہیں لگتا۔ تم دعا کرو تمہارے والد کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں اور تمہارا والد ایک ساتھ جائیں گے۔ ابھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ اور تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ امی کی یہ بات سن کر میں پریشان تو ہوئی،
کیونکہ بابا کی طبیعت واقعی میں خراب رہتی تھی۔ لیکن جب امی نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم جاؤ، تو پھر میں نے اپنی امی جان کی بات مان لی، اور اسی دن سے میں نے شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر لی تھیں۔ یہ خوشی جو مجھے پھپھو اور فرحاد کی طرف سے ملی تھی، وہ میرے لیے بے حد اہمیت کے حامل تھی۔ اس کی وجہ سے میں مزید خوش رہنے لگی، اور ان لوگوں کی اہمیت میرے دل میں اور بھی بڑھنے لگی۔ خیر، دیکھتے دیکھتے وہ دن آ گیا جس دن ہم نے جانا تھا، اور ہم روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی وقت بعد ہم سب کے سب وہاں پر پہنچ چکے تھے، اور زندگی نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں خدا تعالیٰ کا گھر دیکھ سکوں۔ بے حد سکون اور راحت مجھے ملی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ فرحاد اور پھپھو خدا کے گھر میں جا کر مجھے اس قسم کا دھوکہ دیں گے جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ مجھے اتنا بڑا دکھ دیں گے۔ یہاں پر لے آئے ہیں، اور میرے ساتھ فرحاد نے ایک ایسا واقعہ کیا جس کی وجہ سے میں تو برباد ہو گئی۔ پھپھو اور فرحاد نے میری حالت پر اس طرح سے مذاق اڑایا جیسے کوئی تیسرا شخص کسی دشمن کی حالت پر مذاق اڑاتا ہے۔ میری بے بسی پر وہ مسکراتے رہے۔ میں نے خدا تعالیٰ کے گھر میں رک کر اسی سے مدد مانگنی چاہی، کیونکہ اب اس کے علاوہ میرا اور کوئی بھی محافظ نہ تھا۔ ان لوگوں نے یہ دھوکہ میرے ساتھ کیا۔ وہ بے حد تکلیف دیتا تھا، اذیت دیتا تھا۔ در حقیقت کچھ یوں ہوا، جب کچھ دنوں بعد پھپھو نے مجھے بتایا کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں۔ یہاں پر میری ایک دوست ہے، بہت ہی پرانی، جو پہلے پاکستان میں رہتی تھی اور اب یہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ آ چکی ہے، تو تم بھی ہمارے ساتھ وہیں چلو۔ تو میں اس کی باتوں پر تیار ہو گئی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ در حقیقت پھپھو جان مجھ پر ایک ایسی قیامت توڑنے والی ہے۔ میں بہت ہی خوشی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہم ان کے گھر میں گئے تو بہت ہی خوبصورت گھر تھا۔ یہ لوگ بے حد امیر تھے۔ پھپھو کی دوست کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاریہ تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ فرحاد کی پہلی بیوی تھی۔ جیسے یہ خبر ہونے مجھے دی تو میری تو پوری دنیا ہی اجڑ کے رہ گئی۔ میرے تو قدموں کے نیچے سے یوں سمجھو کہ زمین ہی نکل گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرحاد اس قسم کا دھوکہ بھی مجھے دے سکتا ہے۔ جب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے آیا، ساری حقیقت مجھے تو پتہ بھی چل چکی تھی۔ جب کچھ آنکھوں کے سامنے آیا، سارا کچھ مجھے پتہ چل چکا تھا، تو میری بے بسی کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے پھپھو سے پوچھا، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ اس کے بعد پھپھو نے مجھے بتایا کہ جب میرے دوست پاکستان سے سعودیہ عرب میں آئی تھی تو وہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر کے آئے تھے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور اپنے بیٹے کو ایک دن تمہیں سونپ دوں گی۔ اس نے کہا تھا میں وہاں پر تمہارے بیٹے کے لیے ایک بہت ہی اچھی نوکری کا انتظام کروں گی۔ جیسے وہ نوکری مل جائے گی تو میں تمہارے لیے ٹیکسٹ بک کروا کے بھیج دوں گی۔ یہ سب کچھ میرے دوست کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا تھا۔ میں تو یہاں پر اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو میں ساتھ اس لیے لائی ہوں کہ تم بھی اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ، کیونکہ اب میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے اسی کے ساتھ ہی رہے گا، اور ہمیں پیسے بھی وہ بھیج دیا کرے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں تمہارا جو ہے پورا حق ملے گا۔ جتنا تمہارا خرچہ ہوگا میرا بیٹا وہ سب کا سب تمہیں دیتا ہی رہے گا، لیکن اس کے بدلے
تمہیں میرے ساتھ پاکستان میں رہنا ہوگا اور تمہیں میرے بڑھاپے کا سہارا بھی بننا ہوگا۔ جیسے ہی پھپھو جان نے مجھے یہ ساری حقیقت بتائی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی ہو۔ پھپھو جان میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی تھی؟ تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی ہو۔ پھپھو جان میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں وہیں رونے لگ گئی، چلانے لگ گئی، تماشا ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کو بتایا کہ یہ میرا کزن ہے، اس نے مجھ سے شادی کی ہے اور یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تب جو بات لڑکی نے مجھے بتائی اس کو سنتے ہی مجھے مزید حیرانی ہو گئی، کیونکہ اس نے ہی مجھے اجازت دی تھی، کیونکہ پھپھو جان چاہتی تھی کہ فرحاد اور اس کی پہلی بیوی پاکستان میں ان کے ساتھ ہی موجود رہی، اور وہ لڑکی پھپھو جان کے ساتھ رہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ تب اس نے یہ اجازت دی تھی کہ فرحاد جو ہے دوسری شادی کر لے، لیکن اس کی بیوی وہیں پر ہی موجود رہ گئی اور فرحاد اس کے ساتھ سعودیہ عرب میں رہے گا۔ جیسے اس لڑکی نے مجھے اپنے ناپاک ارادے بتلائے، اپنی ناپاک باتیں بتلائیں، اس کو سن کر میری آنکھیں یوں سمجھو کہ جیسے نم ہو گئیں۔ میں چیخ اٹھی، چلا اٹھی، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ فرحاد وہیں پر رہ گیا۔ پھپھو زبردستی مجھے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آئی۔ خدا کے گھر میں انہوں نے جو دھوکہ مجھے دیا وہ ناقابل تلافی تھا۔ میں نے ہوٹل میں آ کر سب سے پہلے اپنی ماں کو یہ ساری خبر سنائی اور کہا کہ امی جان، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس وقت جب مجھے یہ ساری خبر ملی فرحاد موجود تھا۔ میں اس سے کہتی کہ مجھے ابھی اسی وقت تم طلاق دو، مجھے چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ کسی صورت بھی نہیں رہنا۔ تم نے تو میری زندگی برباد کر دی ہے۔ خود تم جہاں پر ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے اور مجھے تم اپنی ماں کی نوکرانی بنا کر اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہو۔ صرف اسی وجہ سے تم مجھے یہاں پر بیاہ کر لائے ہو اور مجھ سے شادی کرنے کا مقصد تمہارا بھی یہی تھا۔ اب مجھے تمہاری ساری خبر ہو چکی ہے، بہتر ہوگا کہ تم ابھی اسی وقت مجھے چھوڑو، کیونکہ میں مزید تمہارے ساتھ زندگی کا ایک پل بھی نہیں گزارنا چاہتی آئندہ سے۔ لیکن فرحاد نے مجھے نہ چھوڑا اور کہا کہ تم میری ماں کا سہارا بنو گی، میں تمہاری ساری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تو تمہیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں اس کی سوچ پر بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی۔ حیرانیوں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا کہ نہ جانے یہ سب کچھ اس کے لیے اتنا آسان کیوں ہے، یہ کیوں میری حالت کو نہیں سمجھ رہا۔ خیر، میں ابو کے ساتھ ہوٹل میں آ چکی تھی اور یہ خبر اپنی ماں کو بھی میں دے چکی تھی۔ آواز اوپن تھی تو یہ سب کچھ میرے باپ نے بھی اپنے ان کانوں سے سن ہی لیا تھا۔ ان لوگوں پر جو قیامت ٹوٹی اس کا تو مجھے اندازہ بالکل نہ تھا، لیکن میری تو اپنی زندگی جو تھی وہ برباد ہو چکی تھی۔ نہ صرف پھپھو جان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا بلکہ میرے باپ کی بھی قاتل میری پھپھی ہوئی، کیونکہ ان کی وجہ سے جو سب سے قیمتی چیز مجھے اپنی زندگی میں کھونی پڑی تھی وہ میرے والد محترم تھے۔ میرے والد محترم کی بے حد طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور یہ سب کچھ سنتے ہی ان سے کچھ بھی برداشت نہ ہوا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ جو ان کی بہن نے دھوکہ کیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا اور اس کی تمام حدیں پار ہو چکی تھیں۔ خیر، ہمارے واپسی میں سے کچھ ہی دن رہ چکے تھے۔ میں نے یہ وقت خاموشی سے گزارا، خدا تعالیٰ سے مدد مانگی۔ میں جانتی تھی کہ ان لوگوں نے جو دھوکہ میرے ساتھ کیا ہے اس کا حساب تو ان کو دینا پڑے گا۔ مطمئن تو تھی لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ کھو بھی عبادت کی۔ کچھ دنوں بعد کے ساتھ واپس آ گئے۔
اب مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ میرے ماں باپ کیسے ہیں۔ کچھ دنوں بعد میں نے پھپھو سے اجازت لی اور میں نے کہا کہ میں اپنے والدین سے، اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ مجھے ملنے کے لیے ہرگز نہیں آئے تھے۔ جیسے میں اپنی ماں کے گھر گئی تو میری ماں بالکل خاموش ہو کر ایک کمرے میں لیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بابا بلاتے ہوئے اندر کی طرف گئی تو بابا مجھے گھر پر کہیں بھی نظر نہ آئے، لیکن میری امی اپنے کمرے میں موجود بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں ان کے اس قدر آنسو تھے کہ دیکھنے میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ان کو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ میں فوراً بھاگ کر امی کی طرف گئی۔ مجھے لگا کہ میرے واپس آنے پر اور جو دھوکہ پھپھو نے میرے ساتھ کیا اس کی وجہ سے امی رو رہی ہیں، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ قیامت مجھ پر اور ٹوٹ پڑی ہے۔ ایک کے بعد ایک امتحان مجھ پر آ رہا تھا۔ میں امی کے پاس گئی، ان سے گلے ملی اور رونے لگی۔ مجھے لگا کہ امی جان میرے دکھ کی وجہ سے رو رہی ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ میرا دکھ تو تھا ہی صحیح، لیکن امی جان کی زندگی بھی اب پوری طرح سے اجڑ چکی تھی۔ جب میں نے امی کو سنبھالتے ہوئے ان سے پوچھا، ان سے معلوم کیا کہ امی بابا کہاں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ نے آج ان کو آفس میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، آپ بابا جان کی چھٹی کروا لیتی۔ تب میری ماں نے جو خبر مجھے دی، اس خبر کو سنتے ہی میرے تو قدموں کے نیچے سے مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں تو وہاں پر رونے لگی، بلکنے لگی، جہاں تک میری چیخیں نکلنے لگیں۔ جب میری ماں نے مجھے بتایا کہ جس دن میں نے ان کو اپنی بربادی کی خبر ان لوگوں کو دی تھی، اسی دن بابا جان کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی تھی، اور اس کے 1-2 دن بعد بابا جان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ بے بسی اور لاچارگی کی وجہ سے امی جان مجھے خبر بھی نہ دے سکی۔ اب ہم امی اور میرے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کا سہارا بنوں گی، میں اس پھپھو کا سہارا کیوں بنوں جس نے مجھے برباد کر دیا، جس کی وجہ سے میرا باپ انتقال کر گیا۔ میرے پھپھو میرے باپ کی قاتل تھی اور میں ان کو کبھی بھی معاف کرنے والی نہ تھی، اور اس دن کے بعد میں پھپھو کے گھر بالکل نہ گئی۔ اپنی زندگی کو میں یہیں پر گزارنے لگی۔ جو کچھ میرے باپ نے ان کو دیا تھا وہ بھی ہم نے واپس نہ لیا۔ ان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب کچھ تو ان کو حاصل ہو چکا تھا۔ خیر، امی اور میں نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ بابا جان کا آفس میں جو کام ہوتا تھا، وہاں پر کچھ عرصے بعد جب میں نے خود کو سنبھالا تو وہاں پر میں جانے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے بابا کے کاروبار کی سمجھ بھی آنے لگی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آتا تھا، لیکن بابا جان کا ایک منیجر جو کہ بہت ہی معزز انسان تھا اور بالکل نوجوان تھا، ابھی اس کی شادی بھی نہ ہوئی تھی، انہوں نے اس کام کو سمجھنے کے لیے میری مدد کی تھی، یہاں تک کہ وہ ان کا آنا جانا ہمارے گھر بھی ہو گیا تھا۔ امی سے بے حد پیار کرتے تھے۔ امی نے ایک دن جس باتیں ہو کر ان کی میری ساری کہانی بتا دی تھی۔ جب ایک دن ہم آفس میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اتنی دکھ میں ہو اور آپ اتنی غموں میں کیوں گھری ہیں، لیکن ظاہری طور پر آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ تکلیفوں میں ہیں اور آپ اذیتوں کو سہ رہی ہیں۔ آپ نے خود کو اس طرح سنبھالا ہوا ہے کہ اگلے بندے کو دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی خوش نہ ہو۔ آپ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ نرم دل کی مالک ہیں، لیکن آپ تو اندر سے ٹوٹ چکی ہیں۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ کے بابا جان بھی
آپ کے دکھ کی وجہ سے، آپ کی تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے فوت ہو گئے، اور آپ کی پھپھو نے آپ کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ جیسے ہی اس منیجر پارس نے مجھے یہ خبر دی تو میں اس کی باتوں کو سن کر حیران رہ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تمہیں میرے بابا میں اتنی ساری معلومات کس نے دی ہے؟ کیا تم میرا پیچھا کرتے ہو؟ اور آپ کو میرے بارے میں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ تب اس نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی ماں نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ جیسے اس نے مجھے یہ بات کہی تو میری آنکھیں بالکل نم ہو گئیں۔ خیر، میری زندگی آہستہ آہستہ کر کے گزرتی گئی، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنی فیملی کو میرے گھر پر لے آیا۔ پہلے تو مجھے یہ بات بہت ہی معمولی لگی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ امی جان کی وجہ سے ہمارے گھر آئے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، تکلیفوں اور اذیتوں میں رہتی تھی۔ اسی وجہ سے پارس اپنی والدہ اور بہن کو ہمارے گھر لے آیا، لیکن ان کے آنے کی وجہ جب میری ماں نے مجھے کئی دن بعد بتائی تو میں سن کے حیران رہ گیا۔ خیر، یہ میرے لیے کوئی نئی بات تو نہ تھی، کیونکہ جو دھوکہ فرحاد نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو یہی سب ہونا ہی تھا۔ میں کب تک اس طرح گھر میں بے آسرا بے آبرو بیٹھ سکتی تھی؟ خیر، اسی طرح زندگی گزر گئی۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ فرحاد نے تمہارے ساتھ جو کرنا تھا اس نے کر دیا، اب تم اس کے سہارے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتی، تمہاری پوری زندگی پڑی ہے۔ میرا بھی نہیں پتا، جو بیماری مجھے لگ چکی ہے اور تمہارے باپ کی جدائی، مجھے لگتا ہے کہ کسی دن میں بھی اس دنیا سے اچانک چلی جاؤں گی، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم اکیلی اگر رہی تو یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم پارس کا رشتہ قبول کر لو اور تم اس سے شادی کر لو۔ میری بات پارس سے ہو چکی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ جب تک میں زندہ ہوں یہیں پر میرے گھر میں موجود رہے گا۔ اس کی ماں کو بھی اس بات پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، کیونکہ اس کے 2 بیٹے اور بھی ہیں، ان کی شادی وغیرہ ہو چکی ہے، وہ آتے جاتے رہیں گے اور اسے ملتے جلتے بھی رہیں گے۔ کبھی تم ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر چلی جانا، تو کبھی وہ یہاں پر اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جہاں آ جائیں گے۔ جیسے میری ماں نے مجھے پارس کے لیے مطمئن کیا تو انکار کرنے کا میرے پاس کوئی جواز ہی موجود نہ تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی جان، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، پہلے بھی آپ کی مرضی سے ہوا ہے اور اب بھی آپ کی مرضی سے ہوگا، کیونکہ میں مزید آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ بس اس لیے کچھ ہی دنوں میں میری اور پارس کی شادی ہو گئی۔ خلا کا کیس تو میں نے عمرے سے واپسی کے کچھ دنوں بعد ہی عدالت میں جا کر درج کروا دیا تھا، اور اب تو میری عدت بھی پوری ہو چکی تھی، تو پھر میری ماں نے فوراً سے میری شادی کر دی۔ بارش کے ساتھ میں بہت ہی خوشگوار اور حسن سلوک والی زندگی کو گزار رہی تھی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن جب بھی مجھے فرحاد کی یاد آتی اور اس سے ملنے والا دکھ جس کی وجہ سے میری ساری دنیا برباد ہوئی اور جس کی وجہ سے میری والدہ میرے والدین اس حالت میں آئی اور میرا باپ وہیں پر فوت ہو گیا، کبھی نہ بھولا۔ وہ دکھ میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ جب بھی اس واقعے کے بارے میں مجھے یاد آتی تو میری روح کانپ اٹھتی تھی۔ بارش کی ماں بہت زیادہ نیک خاتون تھی، انہوں نے کبھی بھی مجھے کوئی بات نہ کی۔ میں اکثر اپنی ماں کے گھر میں ہی رہتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی اور آفس کو بھی سنبھالتی تھی۔ پارس نہ صرف کاروبار میں میری مدد کر رہا تھا بلکہ زندگی کو گزارنے میں بھی میری مدد کر رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے دن گزر گئے
اور ایک بار پھر خوشیوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ میں تو یہ سب کچھ جو میری زندگی میں ہو رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا تعالیٰ مجھ پر مہربان ہوگا اور وہ پارس جیسا لڑکا میرے نصیب میں لکھا ہوگا۔ میں جب خوشی سے اپنی زندگی کو کسی بھی تکلیف اور اذیت کے بغیر گزار رہی تھی تو ایک دن اچانک پھپھو میرے گھر دوڑتی آئیں، امی سے آ کے معافی مانگنے لگیں اور مجھ سے بھی انہوں نے معافی مانگی، کیونکہ جو خبر اس نے بتائی اس کو سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے یوں سمجھو کہ زمین ہی نکل گئی۔ جس جہاز میں میں اس کی بہو اور فرحاد ابو جان کو ملنے کے لیے آ رہے تھے اور اس نیت سے آ رہے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پھپھو جان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر پھپھو اکیلی تھی، وہ ہر وقت بیمار رہتی تھی، تنہائی کی وجہ سے انہیں کئی بیماریاں لگ چکی تھیں۔ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہے، اس لیے راضی ہو چکی تھی وہاں رہنے کے لیے، جس کی وجہ سے فرحاد اور اس کی بیوی پھپھو کو لینے کے لیے آ رہے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے پھپھو پاگل ہو گئی۔ وہ جس جہاز میں بیٹھے تھے اس جہاز کو بھی آگ لگ گئی۔ انجن گرم ہونے کی وجہ سے انجن میں تو آگ بھڑک اٹھی اور سارے کے سارے جہاز کو آگ لگ گئی اور پورا کا پورا جہاز نیست و نابود ہو گیا۔ پھپھو نے جو دھوکا، جو فراڈ میرے ساتھ کیا تھا، اب ان کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے سہارے کی خاطر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا تھا، لیکن اب ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ نے اس کا بیٹا ہی اس سے چھین لیا تھا۔ اب اس کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی سہارا موجود نہ تھا۔ معافی مانگنے کے لیے وہ ہمارے گھر میں آ گئی، امی جان سے معافی مانگنے لگی۔ تب ان کو علم ہوا ان کا بھائی بھی اس دنیا سے کہیں دور چلا گیا۔ بس یہ خبر ان کے لیے بہت ہی دردناک تھی۔ انہوں نے امی جان سے معافی مانگی، مجھ سے بھی معافی مانگی۔ معاف کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ جو دھوکا انہوں نے مجھ سے کیا تھا اس کی سزا کئی گناہ زیادہ ہو کر پھپھو کو مل چکی تھی، اور وہ اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ ان کی شکل دیکھ کر مجھے ترس آتا تھا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن امی جان نے کہا کہ معاف کر دو۔ معاف کرنے والا انسان خدا کو بے حد پسند ہے، کیونکہ تمہاری تو زندگی آگے کی طرف بڑھ چکی ہے، تو میں سب کچھ خدا تعالیٰ نے بھی دے دیا ہے، تو اب تمہیں کسی سے ناراض رہنے کا کوئی حق، کوئی جواز نہیں بنتا۔ بس امی کی یہ بات سنتے ہی میں نے پھپھو کو معاف کر دیا، اور پھپھو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ میں پارس کے ساتھ اپنی زندگی کو بے حد خوش و خرم ہو کر گزارنے لگی اور اپنی زندگی کو گزارتی ہی رہی، اور میں ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی رہی۔